پہلے تک گفتگو ہوئی، جس میں حضور کی تجارت کا بھی ذکر، حضور کے نکاح کا بھی ذکر، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری خد و خال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن، اس پر گفتگو ہوئی۔ آج کی گفتگو اعلان نبوت سے ہم شروع کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ اللہ چاہتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بچپن ہی میں ہی اعلان نبوت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کی قدرت بے پایا ہے، لمحہ بھر میں جو چاہے وہ ظہور پذیر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شان ربوبیت کا ظہور آہستہ آہستہ ہو۔ حیات طیبہ کے 40 سال پورے ہونے والے ہیں، جسمانی نشو و نما معراج کمال کو پہنچ چکی ہے، ذہنی قوتیں پرشباب کا عالم ہے، اخلاق کی بلندی، کردار کی پختگی، سیرت کی پاکیزگی اپنوں اور بیگانوں کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ جس معاشرے میں حضور نے یہ منزلیں طے کی وہ بڑا پرآشوب ہے، سیاکاری، اخلاق باختگی، ذہنی آوارگی اور کفر و شرک کی عفونتوں سے دماغ پھٹ رہا ہے۔ اس ناگفتہ بھی اور شرمناک ماحول میں پروان چڑھنے والا یہ نوجوان، جس کی جوانی شبنم کی طرح پاکیزہ، گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ اور شاداب، اور 14ویں کے چاند کی طرح تابناک اور ضیابار ہے، اب وہ ساعت ہمایوں قریب آن پہنچی ہے۔ اب جو امانت اللہ رب العزت نے تفویض فرمائی اس کا اعلان کیا جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت کرنا تھا، اللہ رب العزت اپنے حبیب کی تربیت فرما رہا ہے۔ محبوب کو جو اللہ کی طرف سے وحی الہی آنی ہے اس کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے جس حدیث کو، اور حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا صالحہ۔ وحی کی ابتدا ایسے ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ رات کو خواب دیکھتے تو اگلے دن روزے روشن کی طرح اس کی تعبیر ہو جاتی۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ خواب کا نبوت میں 40واں حصہ ہوتا ہے۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں عام آدمی کی بنسبت، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ خواب کا نبوت میں کردار ہوتا ہے تو یہ سوال کیا ہے۔ تو خواب کا نبوت میں 40واں حصہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب آتے، اگلے دن روزے روشن کی طرح اس کی تعبیر ہو جاتی تھی۔ پھر کیا ہوا، ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء ویتحنس فیہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں پھر تنہائی کی محبت پیدا کر دی گئی، خلوت نشینی کی محبت پیدا کر دی۔ اب آپ آبادیوں سے دور تنہائیوں میں جانے لگے، اور اس کے لیے حضور نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ غار حرا ہے۔ غار حرا کا انتخاب کیا، آپ وہاں پر تشریف لے جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کئی دن وہاں پر رہتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے،
اور جب وہ سامان ختم ہوتا واپس گھر کی طرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے آتے، پھر کچھ دن وہاں پر رہتے اور پھر خورد و نوش کا سامان لے کر غار حرا میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ اللہ کی طرف سے سچ آ گیا، حق آ گیا اور اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب کیوں کیا؟ ارد گرد اور بھی غار ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بھی تھے، لیکن غار حرا کا انتخاب کیا۔ جس پہاڑ پر یہ غار حرا ہے اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر یہ غار ہے اور یہ 2 گز لمبا ہے اور 2 ہاتھ چوڑا ہے، اور اس میں کشادگی اتنی ہے کہ ایک آدمی اس میں لیٹ سکتا ہے۔ اور آخری صلوات و سلام نے اس غار کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہاں سے بیٹھ کر بیت اللہ نظر آتا تھا، کہ بیت اللہ پر بھی نظر پڑتی رہے اور یاد الہی میں بھی آخری صلوات و سلام اپنے آپ کو مشغول رکھتے۔ غار حرا میں حضور کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ ابھی تک نماز کا حکم تو نازل نہیں ہوا، تو غار حرا میں آخری صلوات و سلام کی جو عبادت ہوتی تھی، علماء نے لکھا کہ حضور اللہ کی ذات میں غور و فکر کیا کرتے تھے، حق کی طرف آپ کا رجحان رہتا اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے، تو یہ حضور کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح عبادت میں مشغول تھے کہ وہ فرشتہ آن پہنچا، اور اس نے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اس نے آ کر کہا اقرا، پڑھیے آپ۔ حضور نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے 3 مرتبہ کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، تو حضرت جبرائیل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پکڑا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور حضور کو دبایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے دبانے سے، اس کے بھینچنے سے مجھے اپنے سینے میں تکلیف محسوس ہوئی، اور اس کے بعد اس نے پھر یہ آیات پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ سورہ علق کی یہ 5 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوا کہ جبرائیل امین نے جب پہلے کہا اقرا، پڑھیے آپ، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب یہ ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا، اگر کوئی سادہ آدمی بھی ہے، کوئی دیہاتی آدمی بھی ہے، اور اسے یہ کہا جائے کہ پڑھو، اور اس کو وہ لفظ بھی بتا دیجئے کہ تم نے یہ پڑھنا ہے، پڑھیے، وہ بھی آرام سے پڑھ لے گا، لیکن حضور نہیں پڑھ رہے۔ ما انا بقاری، قاری پڑھنا، فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جبرائیل امین نے پہلے 3 مرتبہ جو کہا تھا وہ صرف ایک ہی لفظ کہا تھا، پڑھیے۔ یہاں پر رب کا نام ذکر نہیں ہے، حضور نے نہیں پڑھا۔ جب 4تھی مرتبہ حضور کو سینے کے ساتھ جب آپ کو دبایا اور 4تھی مرتبہ جب کہا نا پڑھیے، پھر ایک لفظ نہیں کہا پڑھیے، بلکہ کہا اقرا بسمی ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پھر پڑھا تھا، یہ حکمت تھی۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہو گیا، کیا جبرائیل امین نے حضور کو پڑھایا؟ صورتحال تو ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے جبرائیل پڑھانے والے اور حضور ان سے پڑھنے والے، اور جبرائیل یہاں پر معاذ اللہ کیا حضور کے استاد کی جگہ پر آ گئے؟ یہ سوال پیدا ہو گیا۔ ظاہری طور پر صورتحال بھی یہ ہے، لیکن جبرائیل امین نے نہیں پڑھایا۔ جبرائیل امین بطور قاصد کے آئے ہیں، بطور قاصد کے آئے ہیں۔ جس طرح ایک پیغام رساں ہوتا ہے، ایک ایلچی ہوتا ہے،
اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ احترام کے کئی طریقے ہیں کسی کو دینے ہوں۔ ایک یہ ہے کہ کسی بندے کو اپنے پاس بلایا جائے اور اس کو پیغام دے دیا جائے، اور اگر کسی کو احترام دینا ہو اس کو نہ بلایا جائے بلکہ اس کی طرف اپنے پیغام رساں کو بھیجا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو ایک پیغام رساں کے طور پر، ایک قاصد کے طور پر بھیجا تھا، کہ جس طرح ایک قاصد پیغام لے کر جاتا ہے، جبرائیل امین بھی خادم بن کر، نوکر بن کر، ایک قاصد بن کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے اور آ کر اللہ کا پیغام سنایا تھا۔ جب یہ 5 آیات نازل ہوئیں، اللہ کا کلام ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر تشریف لائے۔ پہلی مرتبہ چونکہ کلام نازل ہوا، وحی کی کیفیت پہلی مرتبہ یہ آئی تھی حضور کی ذات اقدس پر، اس لیے جسم پر کچھ گھبراہٹ ہے، کپ کپاہٹ بھی طاری ہے، اور اسی پریشانی کے عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھر تشریف لائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ زمیلونی اس کا معنی کمبل بھی ہے، چادر بھی ہے، کہ چادر اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چادر دے دی۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے وہ جو سارا ماجرا جو پیش آیا تھا وہ بیان کیا، اور پھر ساتھ یہ کہا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں خوف محسوس ہو رہا ہے، اپنے بارے میں مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ فقالت خدیجہ، تو حضرت خدیجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پریشان نہ ہوں، اپنی جان کے بارے میں خوف نہ کریں، کلا، پریشان نہ ہوں، واللہ ما یحزیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس جملے پر غور کیجئے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس پر آگے آ کر بحث کریں گے، پہلے حدیث مکمل ہو جائے۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انکا لتصل الرحم، کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داریوں کو آپ جوڑنے والے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ سچ بات کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل فقراء، مساکین کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور محتاجوں کے لیے آپ محنت کرنے والے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمانوں کی اچھی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور کوئی حق پر ہو آپ اس کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے نازل ہونے سے پہلے تربیت فرمائی تھی۔ اس کی صورت یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتدا میں سچے خواب آتے، اگلے دن روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتے، ظاہر ہو جاتے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے کی بات۔ اعلان نبوت ابھی نہیں کیا، سچے خواب آنا شروع ہو گئے، رات کو خواب دیکھتے، اگلے دن اس کی تعبیر ہو جاتی۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث پاک، فرمایا کہ انی لعارف حاجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ینزل علی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مکہ کے پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے قبل مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا، مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو جب حضور نے یہ بھی دیکھا، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں جن گلیوں سے گزرتا، جن درختوں کے پاس سے گزرتا، وہ درخت مجھے کہا کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ مجھ پر سلام بھیجتے، مجھ پر درود بھیجتے۔ میں ان درختوں کو، ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا حضور کو بھی یقین تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ عام آدمی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا نا، عام آدمی کے ساتھ تو پتھر کلام نہیں کرتا،
عام آدمی کے ساتھ درخت کلام نہیں کرتا، اور اعلان نبوت سے قبل پتھر حضور کو سلام کر رہے ہیں، درخت حضور کو سلام کر رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں حضور جانتے تھے تو پھر جب پہلی وحی نازل ہوئی یہ گھبراہٹ کی کیفیت کیوں اتاری ہوئی؟ علماء نے اس کے بہت سارے جواب دیے، ہم اس کا جواب قرآن سے دیکھتے ہیں۔ 28واں پارہ اٹھائے، اللہ رب العزت نے 28ویں پارے میں ذکر کیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، سرما بن جاتے۔ اللہ کا کلام ہے، کوئی عام بات تھوڑی ہے، یہ تو کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی آرینی، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اصرار بڑا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے انوار و تجلیات کی ایک تجلی یہ طور پر ڈالتا ہوں، اگر تو نے برداشت کر لی میرا دیدار بھی کر لینا۔ تو اللہ رب العزت نے انوار و تجلیات کی ایک تجلی سر طور ڈالی، وہ طور وہ سرما بن گیا جو کہ پہاڑ تھا بہت بڑا، وہ سرما بن گیا۔ خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ابھی تو کلام تو نہیں نازل کیا نا، وہ تو کتاب مکمل کی مکمل لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، نہ کلام نازل ہوا۔ انوار و تجلیات کی ایک تجلی اللہ رب العزت نے طور پر ڈالی، وہ جو اتنا بڑا مہیب پہاڑ، پتھر کا پہاڑ، اتنا مضبوط پہاڑ، وہ سرما بن گیا۔ یہ تو پھر کلام الہی ہے۔ اور پھر دیکھیں حضور کی طاقت کا عالم، یہ پورا قرآن حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا، حضور نے اسے برداشت کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ جس کلام کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے پہاڑوں پر نازل کرتے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ مصطفیٰ کی طاقت ہے، یہ حضور کی شان رفعت ہے، یہ حضور کی عظمت ہے، یہ حضور کا کمال ہے۔ اور صرف کلام الہی نہیں کہ صرف کلام نازل ہوا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی برداشت نہیں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب اللہ کے حضور ناز میں پہنچ رہے ہیں، دنا فتد اللہ کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں، دنا فتد اللہ فکانا کعبہ قوسین او ادنا، اللہ کا دیدار نہیں، دیدار بھی کیا، ساتھ ساتھ اللہ کے اتنے قریب ہوئے، جس طرح فکانا کعبہ قوسین، جس طرح دو قوسین آپس میں اس طرح مل جاتی ہیں۔ اس دوئی کو ختم کر دیا جو خدا کی ذات تھی، مصطفیٰ کی ذات تھی، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اس قربت نے دوئی کو مٹا دیا۔ یہ مصطفیٰ کی طاقت کا عالم ہے۔ تو لہٰذا کلام الہی پہلی مرتبہ نازل ہوا تھا، یہ کیفیت پیدا ہونا ایک فطری تقاضا، ایک بشری تقاضا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہوتی سوال تب بنتا کہ کیفیت پیدا کیوں نہیں ہوئی۔ تو اس لیے پہلی وحی کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو کیفیت طاری ہوئی، یہ کلام الہی کا جلال تھا، اس کی اپنی جلالت تھی، اللہ کا کلام ہے، کوئی عام کلام نہیں ہے۔ ایک تو اس کا یہ جواب۔ اس کا دوسرا جواب جو علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا، کمال یہ لوگ تھے اور یہ حضور کے ادب کو جانتے تھے، یہ جانتے تھے حضور کا ادب کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، اور ادب مصطفیٰ کیا ہے، اور عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا آپ نے حد کر دی۔ آج کا مولوی یا آج کا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، اس نے یہی کہا کہ حضور گھبرا گئے، حضور پریشان ہو گئے، لیکن علامہ بدر الدین عینی آپ نے یہ نہیں لکھا کہ حضور گھبرا گئے، بلکہ آپ نے کہا جو حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف ہے، اپنے آپ کے بارے میں خوف ہے، وہ خوف کون سا تھا؟ آپ نے کہا خاف اللہ یقویا علی مقاومتی ھذا الامر ولا یطیق حمل اعباء الوحی،
آپ نے کہا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف ہے، وہ خوف یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، کہیں اس میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس بارے میں خوف ہے، اس بارے میں خوف ہے۔ کیا ادب تھا ان کا۔ اور پھر دیکھیں اس کے جواب میں حضرت خدیجہ نے کیا کہا۔ آپ نے کہا کہ کلا ما یحزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور حضرت خدیجہ کا یہ جواب دینا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس بات پر دلیل ہے کہ حضور نے اپنی جان کے خدشے کا اظہار نہیں کیا تھا کہ مجھے اپنے بارے میں خوف ہے، بلکہ کہا مجھے یہ خدشہ ہے، اتنی عظیم ذمہ داری، بار نبوت کی ذمہ داری، اور تا قیامت پوری انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے، کہیں اس میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ذمہ داری اس حسن خوبی سے ادا کی کہ حق ادا کر دیا۔ 23 سال کے عرصے میں، مختصر ترین عرصہ ہے 23 سال کا، 63 سال عمر ہے، 40 سال، جب 40 سال ہوئی تو اعلان نبوت کیا، اور 23 سال پیچھے رہ گئے، اور 23 سال میں آپ نے زمانے کی کایا پلٹ دی۔ ایک صرف مکہ نہیں، ایک صرف مدینہ نہیں، بلکہ پورا عرب نہیں بلکہ پورے جہان، جتنے بھی جہان ہیں سب کو ہدایت عطا فرما دی۔ اتنی حسن خوبی سے اپنے جو منصب عطا کیا تو اس کا حق ادا کر دیا، کما حقہ، حضور نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کیا جو امانت اللہ نے مجھے سپرد کی تھی، کیا میں نے اس کا حق ادا نہیں کر دیا؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس کے کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک ہی آن میں اس کی کایا۔ تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف ہے، وہ خوف یہ تھا کہیں اس عظیم ذمہ داری میں کہیں پر کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو اب یہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وحی نازل ہوئی۔ فحش کسے کہا جاتا ہے؟ جسے ہم عام طور پر وحی کہہ دیا کرتے ہیں، تو یہ اصل لفظ تو وحی ہوتا ہے، ہا اور یا پر جزم ہے، اور الوحی فی اللغت یطلق علی الاشارہ والایماء، لغت میں وحی اشارہ کرنے کو کہا جاتا ہے، اشارہ کرنا، چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، اور اصطلاح میں اللہ کا وہ پیغام جو اللہ رب العزت کسی فرشتے کے ذریعے یا بغیر واسطے کے اپنے نبی کے دل میں بات ڈال دے، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ وحی اس کے کئی طریقے ہیں، صرف یہی نہیں کہ بس فرشتہ ہی آتا تھا اور آ کر اللہ کا کلام پڑھ کر سنا دیتا تھا، نہیں، وحی کے کئی مراتب ہیں۔ اب پہلا وحی کا مرتبہ الرؤیا صادقہ، سچے خواب ہیں، یہ بھی وحی ہے، جو انبیاء کو خواب آتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں، ایک یہ بھی وحی کا طریقہ۔ دوسرا وحی کا طریقہ کہ فرشتہ دکھائی دیے بغیر وہ اللہ کے نبی کو اللہ کا پیغام سنا دے، نظر بھی نہ آئے اور وہ پیغام اللہ کے نبی کو سنا دے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ان روح القدس نفث فی روحی، کہ بے شک روح القدس یعنی جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، سامنے نہیں آئے، کوئی شکل نہیں ہے، لیکن دل میں یہ بات ڈال دی۔ وہ بات کیا تھی؟ انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کسی آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے، رزق مکمل ہوگا تو موت آئے گی۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ، پس تم رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، حرام رزق نہ کماؤ، دھوکے کا رزق نہ کماؤ، جھوٹ کا رزق نہ کماؤ۔ پھر فرمایا وَأَجْرِمُوا فِي الطَّلْبِ،
لہذا طلب میں، کمانے میں حسن پیدا کرو، اچھائی پیدا کرو، اچھے طریقے سے کماؤ، دھوکہ دے کر نہ کماؤ، ناپ تول میں کمی کر کے نہ کماؤ، جھوٹ بول کر نہ کماؤ، ملاوٹ کر کے نہ کماؤ، یعنی رزق میں پاکیزگی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو بندے کے نصیب میں رزق ہے جب تک وہ مل نہ جائے بندے کو موت نہیں آتی۔ پھر فرمایا کہ ولا یحملنکم استبطاء الرزق الی ان تطلبوه باسمیۃ اللہ فانما عند اللہ لا ینال الا بطاعته۔ فرمایا کہ رزق کے ملنے میں اگر دیر ہو جائے تو اس کی طلب میں خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر رزق نہیں آ رہا تو چوری کا طریقہ اختیار نہ کرو، دھوکے کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ یہ اللہ کی طرف حکمت ہے، کب کس وقت کس بندے کو کیا چیز عطا کرنی ہے۔ تو رزق کی طلب میں اگر بعض دفعہ رزق دیر ہو جائے، آپ سمجھتی ہوں کہ کاروبار بند ہو گیا اور طویل عرصہ بھی گزر گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی طلب میں اللہ کی نافرمانی کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ لَا يَنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس لیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی مل سکتا ہے، بغیر اطاعت کے نہیں ملے گا۔ تو ایک یہ واحد کا طریقہ تھا کہ جبرائیل امین بغیر اپنے آپ کو ظاہر کیے حضور کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ کہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو جاتا ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث ہیں کہ جبرائیل امین وہ صحابہ کی شکل میں حضور کے پاس آ جایا کرتے تھے اور آ کر اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ واحد کا چوتھا طریقہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک گھنٹی کی آواز سنتے تھے، اور یہ واحد کی کیفیت حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر بڑی دشوار ہوتی تھی، بڑی سخت ہوتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس طریقے سے وحی آیا کرتی تو سخت سردیاں ہوتی، حضور کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا۔ کلام الہی ہے، سخت سردیاں ہوتی، دور دور تک پسینے کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اتنی شدید سردی، لیکن وحی آتی جب اس صورت میں گھنٹی کی آواز کی صورت میں، یہ بڑی سخت ہوتی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا۔ اور جب بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کی گود میں اپنا سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ران پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اور یہ گھنٹی کی صورت میں تھی۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب وہ وحی نازل ہو رہی تھی تو اور حضور کا سر میری ران پر تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا میری ران پر پتہ نہیں کتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہو، اور مجھے خطرہ لاحق ہونے لگا کہیں میری ران کی ہڈی ٹوٹ نہ جائے۔ یہ بھی وحی کی کیفیت تھی۔ جب یہ کیفیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر سوار ہوتے اور اللہ کی طرف وحی آتی، وہ اونٹ یا وہ اونٹنی بوجھ کی وجہ سے وہ زمین پر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک یہ کیفیت۔ وحی کی کیفیت یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا اور حضور کو اللہ کا پیغام سناتا۔ اور وحی کی کیفیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت بغیر فرشتے کے ڈائریکٹ اپنے نبی کے دل میں اپنا پیغام پہنچا دیتا، بلا واسطہ، کوئی فرشتے کا واسطہ نہیں، سیدھا دل میں بات ڈال دی۔ اور وحی کا ایک طریقہ جو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ملا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت بالمشافہ، دیدار کے ساتھ اپنا پیغام سنا دیتا، جیسا کہ معراج کی شب میں ہوا۔ تو یہ پہلی وحی یہ غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے تک بند رہا۔ وہ کتنا عرصہ تھا، مختلف آراء ہیں اس پر، کہ وہ بعض نے کہا وہ صرف 3 دن کا فاصلہ تھا، کہ 3 دن کے بعد اللہ رب العزت کا دوبارہ پیغام آ گیا۔ چونکہ ایک مرتبہ یہ وحی نازل ہوئی، اب دل میں تڑپ پیدا ہو گئی تھی یہ دوبارہ بھی اللہ کا پیغام آئے۔ بعض نے کہا 40 دن، اور بعض نے کہا کہ یہ 3 سال کا فاصلہ ہے کہ اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی۔ لیکن
یہ 3 دن کا علماء کے اس پر اکثر اتفاق ہے کہ 3 دن کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ وحی الہی کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اب ایک اور سوال کہ وہ جو وحی نازل ہوئی تھی وہ کس مہینے میں نازل ہوئی؟ کیونکہ ہم سیرت کا یہ مطالعہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی، لیکن جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نہیں، وہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ اب قرآن نے یہ بات کلیئر کر دی، لیکن پھر سوال پیدا ہوا کہ رمضان کے 30 دن ہیں، وہ 30 دنوں میں کون سے دن میں یہ وحی آئی تھی؟ اب اس الجھن کو بھی قرآن نے دور کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ باقی 20 دن وہ نکل گئے، اب آخری عشرہ ہے۔ اب آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں ایک رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اس لیے یہ وحی الہی یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا، طاق راتوں میں سے کوئی طاق رات تھی جس میں یہ وحی الہی نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد پھر تواتر کے ساتھ وحی الہی کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ پھر ایک اور یہ بھی بحث ہے کہ پہلی وحی کیا اقرا بسم ربک الذی خلق یہی وحی نازل ہوئی تھی یا کوئی اور وحی نازل ہوئی تھی؟ اس لیے کہ جب دوسری وحی نازل ہوئی وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ جب پہلی وحی الہی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے تک رکا رہا، جس طرح بعض نے کہا 30 دن، بعض نے کہا 40 دن، چونکہ وہ تڑپ پیدا ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ جو اللہ کا کلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن لیا تھا، اب دل بار بار چاہ رہا تھا اس کلام کو دوبارہ سنو۔ اللہ کی حکمت تھی تاکہ محبوب کے دل میں اور تڑپ پیدا ہو، اور تڑپ پیدا ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ بار بار وہ انتظار کر رہے تھے کب اللہ کی وحی نازل ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی، ایک مشرکہ عورت تھی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلی وحی یہ لوگوں کو سنائی اور اعلان نبوت بھی کیا، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آ رہا تھا۔ اس مشرکہ عورت نے اس نے برے لفظ کہے، اور اس نے کہا کہ وہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے پاس جو پیغام آتا تھا دوبارہ نہیں آیا، کیا آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے کہ بس اب آپ اکیلے ہو گئے، اب آپ تنہا ہو گئے ہیں؟ اس نے ایک طعنہ دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بڑا ملول ہوا، دل غمگین ہوا، اب شدت کے ساتھ اور انتظار کرنے لگے کب وحی الہی دوبارہ آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو جو درمیان میں جو وقفہ تھا وحی رکا رہنے کا، اس زمانے کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا زمانہ جس میں وحی رکی رہی ہے، اور اس کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی زمانہ فترت کے بعد وہ پہلی وحی ہو گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اور پھر اس عورت نے طعنہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، تو اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی وہ سورۃ الضحیٰ تھی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اس نے طعنہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ اب اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب پریشان نہ ہو، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ ہر لمحے جو پچھلے لمحے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز و اکرام تھا وہ بھی حد درجے زیادہ تھا، لیکن ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بالعموم تمام مرد اور خواتین میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انہیں وہ کلام سنایا، سورہ علق کی 5 آیتیں سنائیں، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا میں تمہیں اپنے ایک چچا زاد بھائی کے پاس لے کر جاتی ہوں، اس کے پاس تورات زبور کا انجیل کا علم ہے، اور وہ ورقہ بن نوفل تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا ورقہ بن نوفل جو کہ راہ حق کی تلاش میں تھے، کیونکہ یہ بت پرستی سے بیزار تھے لوگ۔ ورقہ بن نوفل کے پاس تورات کا زبور کا انجیل کا علم تھا، توحید پرست تھا وہ، لیکن انتظار میں تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے، اس کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ نبی آئے میں اس پر ایمان لے کر آؤں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، بعض کتب سیرت میں آتا ہے ورقہ بن نوفل بوڑھا ہو چکا تھا اور بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ حضور نے جا کر وہ سارا ماجرا سنایا کہ ایسے ایسے ہوا۔ جب اس نے یہ بات سنی، لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے پاس بھی آتا تھا، آپ تو مبارک ہو، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے گواہی دی، اور پھر اس نے کہا کہ اللہ مجھے زندگی دے، اللہ مجھے صحت دے، کہ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے نکالے گی اس وقت میں ورقہ بن نوفل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کی مدد کروں گا۔ تو حضور نے حیران ہو کر فرمایا کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکالے گی؟ اس نے کہا جی، یہ ایسا ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ، جو راہ حق پر چلتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، قوم مخالفتیں کرتی ہے، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی جب حضور نے اعلان نبوت کیا، سگا چچا ابو لہب وہ دشمن بن گیا، سگا چچا ابو جہل دشمن بن گیا، اپنے بیگانے ہو گئے۔ راہ حق میں جو بھی نکلتا ہے اس کی راہ میں مشکلات آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ علماء کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے بہت بڑا پیغام ہے یہاں پر، کہ ان کے راستے میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، کبھی نمازیوں کا طعنہ سننے کو ملتا ہے، کبھی لوگوں کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی بلا وجہ لوگ مخالفت کرنے پر اتر آتے ہیں، تو راہ حق میں مشکلات آتی ہیں۔ یہی چیز اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں ذکر کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ پیچھے تھا تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، لوگوں کو نماز کا کہو، پھر آگے صبر کی تلقین کی، اس لیے کہ تم راہ حق پر چل رہے ہو، تمہاری مخالفتیں ہوں گی، لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا؟ تم نے صبر کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ تو یہ علماء کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے، مذہبی طبقوں کے لیے یہ بات مشعل راہ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا جو مخالفتیں کرتے ہیں بلا وجہ، بلا وجہ جو اعتراضات کرتے ہیں، ان لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کی مخالف ہو جائے گی۔ تو ورقہ بن نوفل اس نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواتین اور بالعموم تمام مردوں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دوستانہ حضور کے ساتھ اعلان نبوت سے بھی پہلے کا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے، سچائی تو شروع سے ہی تھی آپ کے اندر، اور اسی طرح اچھی خصلتیں آپ کے اندر تھیں، اچھی عادات تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی صحبت نصیب ہو گئی، اور پھر حضور کے ساتھ بھی گہرا دوستانہ ہو گیا۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ورقہ بن نوفل کی باتیں بھی سن رکھی تھیں، اور حکیم بن حزام ایک شخص تھا مکہ کا سردار، اس کی لونڈی، یہ حکیم بن حزام بیٹھا ہوا تھا، وہ حضرت صدیق اکبر ہی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حکیم بن حزام کی لونڈی آئی اس کے پاس، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، انہوں نے کہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ سنا، کہتے ہیں میں حکیم بن حزام کی مجلس سے کھسک کر سائڈ پر ہو گیا، اور سب سے پہلے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور پھر ان کے لفظ سنے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صدیق اکبر کی گواہی ہے۔ تو آپ نے اس دعوت پر لبیک کہا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے اوپر بھی اسلام پیش کیا اس نے مجھ سے وضاحتیں طلب کی، اس نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا، میں دیکھتا ہوں، اس نے دلیلیں طلب کی، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ صدیق اکبر یہ واحد ایسے شخص ہیں مردوں میں جب ان پر اسلام کو پیش کیا گیا بغیر تردد کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کہ اعلان نبوت تک ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب بعثت کے بعد جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، اس میں کیا مشکلات آئیں اور کیا رکاوٹیں آئیں، کون کون لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔